بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل فی البرہان وما يتعلق به المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 46۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اس فصل میں برہان مادہ قیاس کو چونکہ شروع کر چکے ہیں، اور مادہ قیاس کے لحاظ سے صناعت خمسہ برہانی، جدلی، خطابی، شعری اور سفسطی، ان 5 قسموں میں سے پہلی قسم کو برہان کو یہاں سے شروع فرما رہے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم برہان سے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ قیاس برہان اس کو باقی قسموں پر مقدم کیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ برہان سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جتنے بھی یعنی یہ بدیہیات ہیں، یقینیات ہیں، یا یوں کہیں کہ مادہ قیاس میں سب سے اہم جو مفید للیقین قسم ہے سب سے زیادہ، وہ برہان ہے، جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ برہان ایک ٹھوس چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے باقیوں کے اوپر اس کو مقدم کر دیا گیا کہ یقین کا فائدہ خاص طور پر اس سے حاصل ہوتا ہے، تو اہم ہے، اہم کو مقدم کیا۔ برہان کے لغوی معنی مطلق دلیل کے ہوتے ہیں یا ٹھوس دلیل کے ہوتے ہیں، اور اصطلاح منطق میں کہتے ہیں برہان وہ ایسا قیاس ہے کہ جس میں مقدمات یقینیہ سے جو مرکب ہوں۔ اچھا، یہ مقدمات یقینیہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں، نظری بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بدیہی بھی ہو سکتے ہیں، نظری بھی ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ حضرات نے جو یہاں پر یہ کہا ہے کہ یہ صرف بدیہیات سے ہی بنے ہوں گے، تو یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے۔ بدیہیات سے بھی ہو سکتے ہیں، نظریات سے بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ جو نظریات سے ہوں گے ان میں اتنی بات ہے کہ نظری سے اگر ہوں تو وہ نظری ایسے ہونے چاہیے جو بدیہی کی طرف منتہی ہوتے ہوں، یعنی جن کی انتہا، انجام اور معال جو ہے وہ لوٹتا ہو کس کی طرف؟ بدیہی کی طرف۔ کیا مطلب؟ یعنی اس نظری کا علم بدیہی سے حاصل ہو، بدیہی سے حاصل ہو۔ کیوں؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نظری کی طرف منتہی ہوگا، تو پھر اس میں 2 خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی لازم آئے گی۔ نمبر 1 دور، نمبر 2 تسلسل۔ دور اور تسلسل کیا چیز ہے؟ دور اور تسلسل کو آپ اس طرح سمجھیں کہ دور کا مطلب کہ ایک چیز دوسرے پر موقوف ہو اور دوسرے اس پہلے پر موقوف ہو۔ مثلا ایک چیز موقوف علیہ بھی بنتی ہو اور موقوف بھی بنتی ہو، تو یہ دور لازم آتا ہے، اور دور باطل ہے۔ تسلسل لازم آئے گا۔ تسلسل کا مطلب یہ ایک چیز دوسرے پر، دوسری تیسری پر، تیسرے چوتھے پر، اور جاتی جا رہی ہے، کوئی سرا نہیں مل رہا ہے، اس کا انتہا نہیں مل رہی۔ اس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ فلسفی کو بحث میں قرار ملتا نہیں، دور سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ تو اس طرح کی ترتیب ہوتی جائے گی۔ لہٰذا ایک نظری کو دوسرے نظری کے اوپر جب ہم موقوف کریں گے تو اس سے دور یا تسلسل لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک نظری کا علم دوسرے نظری پر ہوگا تو پھر دوسرے نظری کا علم پہلے نظری پر موقوف ہوگا، تو ایک چیز دوسرے پر، دوسری پر موقوف ہوگی، تو دور باطل ہے، اس وجہ سے کہ توقف الشیء علی نفسہ علی ذاتہ، ایک شے کا خود اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ موقوف ہونا لازم آ رہا ہے، ٹھیک۔ گویا ایک ہی چیز موقوف بن رہی ہے اور وہ کیا پھر کیا بن رہی ہے؟ موقوف علیہ بھی بن رہی ہے، تو یہ دور ہے، باطل ہے۔ یا پھر ایک نظری دوسرے نظری کے اوپر موقوف ہوگا، دوسرا تیسرے کے اوپر موقوف ہوگا، تیسرے چوتھے پر، اور کوئی سرا جا کے نہیں نکلے گا، انتہا نہیں نکلے گی، تو یہ تسلسل ہوگا۔ تو لا الہ نہایہ گویا غیر متناہیہ سلسلہ لازم آئے گا۔ لا الہ نہایہ غیر متناہیہ سلسلہ یہ جو ہے یہ بھی باطل ہے، تو تسلسل بھی اس لحاظ سے کیا ہے؟ باطل ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اب یہاں پر برہان جو ہے، برہان کے بارے میں نے عرض کیا کہ جو یقینی مقدمات سے مرکب ہوں، خواہ وہ بدیہی ہوں یا نظری ہوں، لیکن نظری کیا انتہا کس طرف ہوتی ہو، یعنی وہ حاصل کسی ہوتے ہوں، یقینیات سے حاصل ہوتے ہوں، تو اس کی انتہا بدیہیات کی طرف ہوتی ہو۔ لہٰذا پس وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ برہانی صرف بدیہیات سے ہی مرکب ہوں گے، یہ بات ان کی غلط ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب بدیہیات کی 6 قسمیں ہیں، خود بدیہیات کی 6 قسمیں ہیں۔
کیونکہ یہ بدیہیا یہ بنیں گے جو ہے قیاس برہان بنتا ہے قضایا سے، یقینی جو ہے وہ قضایا سے، اور یہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں، میں نے کہا نظری بھی، اور میں نے تشریح اس کی کر دی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو بدیہی ہیں بدیہیات، یہ 6 قسم کے ہوتے ہیں جن سے یہ برہانی بنتا ہے۔ اب وہ بدیہیات 6 کون سے ہیں؟ پہلا ہے اولیات، دوسرا ہے فطریات، تیسرا ہے حدسیات، چوتھا ہے مشاہدات، پانچواں ہے تجربیات، اور چھٹا ہے متواترات۔ یہ جو 6 ہیں نا، ان کو اصول برہانیہ ستہ بھی کہتے ہیں، اور ان کو مبادی برہانیہ ستہ بھی کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ تو اب میں عبارت اس سے متعلق پڑھتا ہوں جو میں نے تشریحات کی ہیں۔ فصل فی البرہانی، فصل برہان سے متعلق ہے، قیاس برہانی سے متعلق، وما یتعلق بھی، اور وہ چیز جو اس سے متعلق ہے، اس کے متعلقات سے متعلق۔ اعلم جان لو ان البرہانہ، بے شک برہان جو ہے، قیاس ایسا قیاس ہے، مؤلفن جو بنا ہوا ہوتا ہے یا بنایا جاتا ہے، من الیقینیات، یقینیات سے، بدیہیتن کانت، چاہے وہ بدیہی ہوں، او نظریتن، یا نظری ہوں، منتہیتن الیہا، لیکن ان کی انتہا نظری کی کس کی طرف ہوتی ہو؟ بدیہی کی طرف۔ ولیس الامر کما زعم، اور معاملہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہے، ان البرہان انما یتألف من البدیہیات فحسب، تو انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف بدیہیات سے ہی برہانی بنتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، یہ تو فحسب، بس ان کا ایک خیال ہی ہے، باقی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ثم البدیہیات ستۃ، پھر بدیہیات جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ احدھا، ان میں سے پہلا ہے الاولیات۔ اب اولیات کو میں اگلے لیکچر کے اندر لا رہا ہوں، کیونکہ اس کی اپنی ہی تشریحات اور تفصیلات ہیں۔